اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو، کیا یہ اعلان کر دو، او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما سکتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ جو بھی گناہ کیا ہو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش ہو جاؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ 4 شرطیں پوری کرنی ہیں معافی کے لیے، 4 شرطیں ہیں۔ اگر گناہ اللہ کے خلاف کیا ہے تو پھر 3 شرطیں، لیکن اگر کسی انسان کے خلاف ہوا تو 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرتے رہو معافی مانگتے رہو، یہ نہیں ہوگا۔ سود کا بزنس کرتے رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شراب پیتے رہو اور معافی مانگتے رہو، نہ، گناہ چھوڑو، پہلی شرط یہ ہے، پھر معافی مانگو اللہ سے۔ اکثر لوگ ہمارے کرتے ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، معافی مانگتے جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سارے نیک کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ نہیں، یہ شرط ہے، گناہ کو پہلے چھوڑو۔ دوسری شرط یہ ہے، ندامت ہو گناہ پر، افسوس کا اظہار کرو کہ جو کچھ ہوا برا ہوا۔ اگر دل میں افسوس نہ ہوگا تو پھر آدمی سچے دل سے معافی نہیں مانگ سکتا اللہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہگار آدمی بدعتی سے بہتر ہے۔ جو شخص بدعت کرتا ہے اس سے بہتر ہے گناہگار، کیونکہ گناہگار کو احساس ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ بدعت کرنے والے کو احساس نہیں ہوتا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، وہ نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ معافی کیسے مانگے گا؟ وہ کام ایسے کر رہا ہے، سمجھتا ہے نیک کام ہے، اچھے کام ہے۔ بدعت ہوتی ہے ہر دین میں نیا ایجاد کردہ کام، جو نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ تو دوسری شرط یہ ہے ندامت۔ تیسری شرط ایک اور ہے، عزم دل میں ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر دل میں یہ بات ہو کہ ابھی معافی مانگ لیتا ہوں لیکن جب موقع ملا پھر کر لوں گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ دل میں عزم کر کے آدمی اللہ سے کہے یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا، اگر کوئی شخص عزم کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے بعد اس سے ایک دن میں 70 بار گناہ سرزد ہوتا ہے، جو ہی گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، جو ہی گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، چاہے 70 بار گناہ ہو ایک دن میں۔ ہے کوئی حد اللہ کی رحمت کی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں عزم ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر ہو جائے اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ 3 شرطیں ہیں اگر گناہ اللہ کے خلاف ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے، اگر گناہ کسی آدمی کے خلاف سرزد کیا یا ہوا، کسی کا حق مارا، چھینا، حق واپس کرو، پھر اللہ معاف کریں گے۔ اگر کسی کی زمین چھین لی، مکان پہ قبضہ کر لیا، اس میں اللہ تعالی مداخلت نہیں کریں گے، کہیں گے تم خود نپٹو۔ قیامت والے دن ایک دوسرے کو اعمال دے کے معاملہ چکاؤ۔ اکثر ہوتا ہے لوگ رشتہ داروں میں سگے بھائی آپس میں مقدمے بازی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکان کے حصوں پہ، اور پھر جب بس چلتا ہے تو قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک کمرے پہ قبضہ کر لیا، زمین پہ قبضہ کر لیا، جو بھی ہاتھ آیا کر لیا۔ نبی پاک نے فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت بھر کسی کی زمین اپنے قبضے میں لے لی جس کا وہ حقدار نہیں، قیامت والے دن 7ویں زمین تک وہ اس کے گناہ کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی۔ اب بتائیے، یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کا پیسہ کھا لینا، ناجائز، اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کا پیسہ مارا ہے، کھایا ہے، واپس کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ یہ 4 شرطیں ہیں، جب یہ پوری ہو جائیں گی اللہ معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ
گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائیں اور ایسی مخلوق لائیں جو گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. تو گویا گناہ ہو جانا یا گناہ کر لینا یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں، لیکن معافی نہ مانگنا یہ عجیب بات ہے، اور یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے. شیطان نے یہی کام کیا تھا. آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی، احساس جرم اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا تھا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، لیکن سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو. یہ اس کے اندر احساس تھا کہ میں بڑا ہوں، میرا رتبہ بڑا ہے. انکار کر دیا، اللہ نے اس کو مردود کر دیا قیامت تک. آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا، لیکن فوراً معافی مانگ لی اللہ سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. او ہمارے مولا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، اگر تمہاری رحمت ہمارے اوپر نہ ہوئی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو یہ ہے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا وتیرہ، معافی مانگنا، اور معافی نہ مانگنا یہ شیطان کا وتیرہ ہے. اب ایک وضاحت حدیث میں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. 1 2 نہیں، 99. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم میں سے تو کسی نے ایک بھی نہیں کیا ہوگا، الحمدللہ. 99 گناہ کیے، اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو گیا کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے. گیا کسی درویش کے پاس کہ مجھ سے اتنے قتل ہوئے، کیا میرے لیے توبہ ہے، معافی ہے؟ درویش تھا، عالم نہیں تھا، نیک تھا، اللہ کا نیک بندہ. فرق دیکھیے عالم اور درویش کا. اس نے کہا 99 قتل کیے تم نے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا نہیں، کوئی معافی نہیں تمہارے لیے، اتنے زیادہ گناہ. وہ تھوڑی دیر سوچنے لگ گیا کہ پھر فرق تو کوئی نہیں ہے، چاہے 99 ہو یا 100 ہو، ایک کا ہی فرق ہے نا. تو میں 100 کیوں نہ پورے کر دوں، اس کو بھی قتل کر دیا. اگر معافی کوئی نہیں ہونی تو چلو 100 صحیح. لیکن کچھ عرصہ بعد پھر احساس ندامت ہو گیا، پھر دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ سے معافی مانگوں. تلاش کرتا کرتا ایک عالم کے پاس گیا، اسے کہنے